شام کے 4 بجے تھے جب میں سو کر اٹھی تو ہمارے گھر میں افراتفری مچی ہوئی تھی۔ امی چھوٹے بھائی کو دکان پر بسکٹ لانے کے لیے بھیج رہی تھیں۔ میں اٹھی تو پتہ چلا کہ ہمارے گھر رشتے کے سلسلے میں کچھ مہمان آ رہے ہیں۔ امی نے مجھے حکم دیا کہ گلابی جوڑا پہن کر تیار ہو جاؤ۔ میں حیران پریشان امی کا منہ دیکھنے لگی۔ کچھ نہ سمجھتے ہوئے میں نے ہلکی پھلکی تیاری کر لی۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ کھٹکھٹایا گیا۔ رشتے والے مہمان آ گئے تھے۔ امی نے ان لوگوں کو ڈرائنگ روم میں بٹھایا اور خود ان کے ساتھ بیٹھ گئیں۔ مجھے چائے بنانے کا کہا۔ خوف کے مارے میرے تو ہاتھ کانپ رہے تھے۔ میں نے چائے بنائی اور امی کے اشارے پر ٹرالی سنبھالتی ہوئی مہمانوں کے سامنے آ کر بیٹھ گئی۔ جو معزز 2 خواتین کے ساتھ آئے تھے وہ گہری نظروں سے مجھے دیکھ رہے تھے۔ مجھے اسی وقت محسوس ہو گیا تھا کہ وہ مجھے پسند کر چکے ہیں۔ ان کی نظروں سے چھلکتی محبت میں نے صاف دیکھ لی تھی۔ ان خواتین کو ہم لوگ بہت پسند آئے۔ اگلے ہی دن انہوں نے فون کر کے بتا دیا کہ ہماری طرف سے ہاں سمجھیے۔ امی نے بھی خدا کا شکر ادا کیا اور اللہ کا نام لے کر میری منگنی عاصم سے کر دی۔ 1 مہینے بعد شادی کی تاریخ طے ہوئی تھی۔ اس 1 مہینے میں نے اور عاصم نے فون پر تھوڑی بہت بات چیت کی۔ وہ ہمیشہ مجھ سے تصویر کا تقاضا کرتے مگر میں انہیں منع کر دیتی۔ خیر ہمارے انتظار کی گھڑیاں بھی ختم ہوئیں اور وہ دن آ گیا جب میں عاصم کی دلہن بن کر ان کے آنگن میں آ گئی۔ شادی کی رات کے بارے میں جو خواب اور سپنے میں نے سجائے تھے وہ سب ہی پورے ہوئے۔ عاصم نے میرے حسن کے خوب قصیدے پڑھے اور پھر محبت سے میرا ہاتھ تھام کر بولے، جانتی ہو صابا، میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں۔ تمہیں میں نے پہلی بار دیکھا تھا تو ہی سوچ لیا تھا کہ میری ہمسفر بننے کی لائق صرف تم ہی ہو۔ تم مجھے زمانے بھر سے منفرد لگی ہو اور میں بھی تمہارا اتنا خیال رکھوں گا کہ آج تک کسی شوہر نے کسی بیوی کا نہیں رکھا ہوگا۔ میں چاہتا ہوں تم گلاب کی طرح تر و تازہ رہو۔ گھر کے کاموں کے لیے ملازمین بہت ہیں اور ویسے بھی میرے گھر میں نوکروں کی لائن لگی ہے۔ تمہیں گھر کے کاموں کی کوئی فکر نہیں ہونی چاہیے۔ تمہارا کام مجھے خوش کرنا ہے۔ میرے لیے بناؤ سنوراؤ کرو، میرے لیے یہی کافی ہے۔ ان کے اس اظہار محبت نے مجھے عاصم کا دیوانہ بنا دیا۔ اگرچہ عاصم نے کتابی باتیں کی تھیں مگر پھر انہوں نے سارے دعوے سچ کر دکھائے۔ ہر روز وہ آتے تو ان کے ہاتھ میں کوئی نہ کوئی شاپر موجود ہوتا۔ میرے لیے تحفہ ضرور لاتے۔ عاصم کی محبت کی برسات سے میری روح تک سرشار ہو گئی۔ میرا روپ نکھرنے لگا اور دن رات کی توجہ سے میں پہلے سے بھی بڑھ کر خوبصورت ہو گئی۔ جب میں جاتی تو سہیلیاں رشک بھری نظروں سے مجھے دیکھتی تھیں۔ محبت میں ڈوبے شب و روز یوں ہی گزرنے لگے، یہاں تک کہ شادی کو 3 مہینے ہو گئے۔ ایک دن عاصم نے کہا کہ انہیں کسی کام سے امریکہ جانا ہے۔ وہ مجھے مائکے چھوڑ کر جائیں گے اور 15 دن کے بعد مجھے واپس لے جائیں گے۔ ان کی کوئی کاروباری میٹنگ تھی اسی لیے ان کا جانا لازمی تھا۔ میں نے بھی حامی بھر لی۔ عاصم نے شام 4 بجے مجھے مائکے چھوڑا اور خود ایئرپورٹ کی طرف نکل گئے۔ اس کے بعد تو جیسے میری زندگی میں بھونچال آ گیا۔ 15 دن بعد عاصم مجھے آ کر لے تو گئے مگر وہ کافی بدلے ہوئے تھے۔ اکثر مجھ سے بات کرتے کرتے رک جاتے۔ ان کی آنکھوں میں اپنائیت کی جگہ اجنبیت تھی۔ اب ان کا زیادہ تر وقت باہر گزرنے لگا۔ میں وقت کی کمی کا شکوہ کرتی تو وہ کاروبار کی مصروفیات کا بہانہ بنا دیتے۔ کبھی کبھی یہ کہتے کہ تمہیں گھر میں ہر چیز میسر ہے، پھر تمہیں کس چیز کی ضرورت ہے؟ کپڑے، جوتے، زیور، تمہیں گھمانا پھرانا بھی میری ذمہ داری ہے۔ میں کاروبار کے لیے مصروف ہوتا ہوں، تمہیں صبر کرنا پڑے گا۔ میں ان سے کہتی کہ مجھے چیزوں کی نہیں بلکہ آپ کے وقت کی ضرورت ہے، مگر شاید اب عاصم کے پاس میرے لیے وقت نہیں تھا۔ میں گھر بیٹھ کر تنگ آ گئی تھی۔ مجبوراً میں نے کھانا پکانے والی ملازمہ اور صفائی والی کو چھٹی دے دی۔ میرا خیال تھا کہ گھر کی مصروفیات میں مشغول ہو کر مجھے عاصم کے انتظار کی اذیت نہیں سہنی پڑے گی، مگر یہ میری خام خیالی تھی۔ گھر کا کام چھوڑے ہوئے مجھے کافی عرصہ ہو گیا تھا۔ اب اچانک گھر کے کام کاج کا بوجھ پڑا تو میری برداشت جواب دے گئی۔ میں نے تنگ آ کر عاصم سے کہا کہ آپ گھر کے کام کاج کے لیے دوبارہ کوئی عورت رکھ لیں، کیونکہ میں گھر میں اتنے زیادہ کام نہیں کر سکتی۔ ایک تو گھر اتنا بڑا ہے، اس کی صفائی بھی الگ مسئلہ ہے، اور پھر آپ کے لیے طرح طرح کے کھانے پکانا۔ میرا سارا دن بھی گزر جائے تو میں اکیلے یہ کام نہیں کر پاتی۔
مگر عاصم کہنے لگے کہ اب ہمیں نوکر رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، گھر میں ہوتا ہی کون ہے، ایک میں ہوں اور ایک تم ہو، ہمارا کھانا پکانا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ عاصم کے اس روپ پر میں حیران رہ گئی۔ کہاں وہ شادی کے ابتدائی دنوں والے عاصم جو مجھے پھولوں کی طرح تر و تازہ رکھنے کی بات کرتے تھے، اور کہاں آج نوکروں کی تنخواہ پر بحث ہو رہی تھی۔ میرا تو دل ٹوٹ سا گیا، مگر میں نے عاصم سے کوئی شکوہ نہیں کیا۔ اگلے دن عاصم گھر آئے تو ان کا چہرہ خوشی سے دمک رہا تھا۔ میں نے سبب پوچھا تو بولے کہ میرے پاس ایک خوشخبری ہے، لیکن وہ میں تمہیں کل بتاؤں گا، فی الحال تو میرے لیے کھانا لگاؤ۔ مجھے بہت تجسس ہوا کہ آخر کیا بات ہے، مگر عاصم کی عادت سے میں واقف تھی۔ ایک بات بتانے سے منع کرتے تھے تو پھر نہیں بتاتے تھے۔ میں بھی چپ ہو کر خاموشی سے اگلے دن کا انتظار کرنے لگی۔ شام کے وقت میں ان کی منتظر تھی کہ دروازے پر کسی نے بیل دی۔ میں نے جا کر دروازہ کھولا تو سامنے گاڑی کھڑی تھی۔ پہلے پہل تو میں نے پہچانا ہی نہ، کیونکہ عاصم گاڑی گھر کے اندر کھڑی کرتے تھے۔ آج وہ گاڑی میں بیٹھے ہوئے تھے، ان کے ہاتھ میں کچھ شاپنگ بیگ وغیرہ تھے۔ دروازہ کھولنے پر اندر آنے کی بجائے کہنے لگے کہ تم جاؤ اور یہ کپڑے پہن کر تیار ہو جاؤ، اور ہاں، یہ زیورات پہننا مت بھولنا، میں تمہیں ایک خاص جگہ لے کر جا رہا ہوں، تم تیار ہو کر آؤ تو ہم یہیں سے چلیں گے۔ مجھے اب بھی ایک اور کام ہے، میں واپس جا رہا ہوں، تب تک تم تیار ہو جانا، اور جب تم فارغ ہو جاؤ تو مجھے کال یا میسج کر دینا، میں تمہیں پک کرنے آ جاؤں گا۔ عاصم کی بات کو تو میں حرف آخر سمجھتی تھی۔ میں نے ان سے زیورات اور کپڑوں والا شاپر لیا اور گھر آ کر خود کو سجانے سنوارنے میں مشغول ہو گئی۔ میں تو خود کو عاصم کے لیے تیار کر رہی تھی، سو میری تیاری میں محنت، لگن اور محبت شامل تھی۔ ناجائز رنگی ساڑی اور گولڈن زیورات میں اتنی حسین لگ رہی تھی کہ مجھے خود پر یقین نہ آیا۔ بار بار خود کو آئینے میں دیکھ رہی تھی۔ ابھی میری تیاری مکمل نہ ہوئی تھی کہ دروازے پر ہارن کی آواز آئی۔ میں سمجھ گئی کہ عاصم انتظار نہ کر سکے اور پہلے ہی مجھے لینے آ گئے ہیں۔ میں نے جلدی سے اپنے بال کھولے اور گھر کو لاک کر کے عاصم کی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ آج عاصم خود بھی کافی تیار لگ رہے تھے، گویا ہم سورج چاند کی جوڑی لگ رہے تھے۔ گاڑی میں ہلکا ہلکا میوزک لگا تھا۔ عاصم آج بہت خوشگوار موڈ میں تھے اور کافی ہنسی مزاح بھی کر رہے تھے۔ مجھے سمجھا رہے تھے کہ لوگوں سے ملنے جلنے کی بہت اہمیت ہوتی ہے۔ انسان اگر اپنی باتوں سے دوسروں کو متاثر کرنے میں کامیاب ہو جائے تو کافی فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ ان کی یہ باتیں میری سمجھ سے باہر تھیں۔ تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے گاڑی ایک بڑے ہوٹل کے سامنے پارک کی۔ گاڑی کا دروازہ یوں کھولا جیسے میں کوئی شہزادی ہوں۔ میرا ہاتھ تھامے وہ ہوٹل میں داخل ہو گئے۔ ان کا یہ رومانی انداز تو میں نے شادی کے بعد بھی نہیں دیکھا تھا، جو آج وہ ساری دنیا کے سامنے دکھا رہے تھے۔ خیر، ہم لوگ ہوٹل میں داخل ہوئے تو ایک بہت بڑے ہال کو کافی خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ روشنی ہی روشنی تھی اور جگمگاتے ہوٹل میں بہت سارے افسران اور ان کی بیگمات موجود تھیں۔ یہ ایک بہت بڑی پارٹی تھی جس میں اپر کلاس خاندانوں کے لوگ آئے تھے۔ یہاں آ کر مجھے احساس ایک کمتری کا شکار ہونا پڑا، مگر مجھے جلد ہی علم ہو گیا کہ میری خوبصورتی نے سب کو اپنی طرف متوجہ کر لیا ہے۔ وہاں جو بیگمات آئی تھیں قریباً سب ہی عمر میں مجھ سے بڑی تھیں، جبکہ میری کم عمری کا سحر تھا اور رنگت بھی نکھری ہوئی تھی۔ عاصم نے بڑے فخر سے مجھے اپنے دوستوں سے ملاقات کروایا۔ اس کے بعد کھانے کا دور چلا اور ہلکے پھلکے میوزک کے ساتھ ہم نے کھانا ختم کیا۔ یہ ماحول میرے لیے بہت اجنبی تھا۔ زندگی میں پہلی بار میں اتنے سارے لوگوں کے سامنے بیٹھ کر کھانا کھا رہی تھی، جس سے مجھے بہت گھبراہٹ بھی ہو رہی تھی، مگر میں عاصم کا ساتھ دے رہی تھی کیونکہ ان کی خوشی دیکھی نہیں جاتی تھی۔ مجھے تھوڑی دیر سے محسوس ہو رہا تھا کہ اگلی ٹیبل پر بیٹھا ایک شخص مسلسل مجھے گھورے جا رہا تھا۔ اس کی نظروں سے میں بے چینی کا شکار ہو رہی تھی۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ اپنی ٹیبل سے اٹھ کر ہم سے معذرت کرتے ہوئے ہمارے ساتھ بیٹھ گیا۔ بات کرنے پر پتہ چلا کہ وہ اور عاصم ایک دوسرے کے ساتھ کام کر چکے تھے۔ عاصم کے ساتھ ان کی بے تکلفی خاصی زیادہ تھی۔ وہ عاصم کے سینئر تھے، مگر ان کی بے تکلفی سے وہ کہیں سے بھی پختہ مزاج آدمی نہیں لگے۔ عاصم نے میرا بھی ان سے تعارف کروایا۔ انہوں نے گرم جوشی سے ہاتھ ملایا اور میں نہ چاہتے ہوئے بھی ان سے مصافحہ کر بیٹھی۔
مجھے اپنے شوہر پر حیرت ہو رہی تھی کہ یہ سب کچھ وہ کیسے برداشت کر رہے ہیں۔ جاوید صاحب کی بات چیت جاری رہی۔ وہ کافی دلچسپ باتیں کرتے تھے مگر ان کی نظریں مسلسل میرے چہرے کا طواف کر رہی تھیں۔ پارٹی ختم ہوئی تو جاوید صاحب عاصم سے بے تکلفانہ بات چیت کرنے لگے۔ وہ ان کے ساتھ ساتھ ہی چلتے ہوئے ہوٹل سے باہر آ گئے۔ مجھے ان کی موجودگی ناگوار گزر رہی تھی۔ خیر ہم لوگ گھر آ گئے۔ عاصم نے میرا شکریہ ادا کیا کہ میں نے پارٹی میں ان کا بھرپور ساتھ دیا۔ اسی خوشی میں عاصم نے مجھ سے وعدہ کیا کہ وہ جلد ہی گھر میں کسی ملازم کا بندوبست کریں گے۔ اگلے دن میں سو کر اٹھی تو 11 بج رہے تھے۔ عاصم خود ہی ناشتہ کر کے گھر سے نکل گئے تھے یا پھر ناشتہ آفس جا کر کیا ہوگا۔ 1 گھنٹے بعد جب میں فرش پر بیٹھی تو دروازے پر دستک ہوئی۔ اس وقت میرے شوہر گھر پر نہیں تھے، لہٰذا میں ان کے آنے کی توقع بھی نہیں کر رہی تھی، مگر دروازہ کھولا تو وہ عاصم ہی تھے۔ ان کے اس وقت آنے پر مجھے حیرت بھی ہوئی، مگر پھر ان کے پہلو میں کھڑا لڑکا دیکھا تو ان کے آنے کا مقصد سمجھ میں آ گیا۔ لڑکے کی عمر مشکل سے 17 یا 18 سال ہوگی۔ اس کا رنگ دودھ کی طرح سفید تھا اور گالوں سے جیسے خون ٹپک رہا ہو۔ عاصم نے خوشدلی سے اسے مجھ سے ملاقات کرواتے ہوئے کہا، صابا، یہ ہے بلال، ماشاء اللہ بہت ہی ذمہ دار اور شریف بچہ ہے، ہر فن مولا ہے، اس نے کچھ عرصہ ہوٹل میں بھی کام کیا ہے، یہ گھر کے کاموں سے لے کر گاڑی ڈرائیو کرنا بھی جانتا ہے۔ عاصم نے بلال کا کندھا تھپ تھپاتے ہوئے کہا تو اس کی نظریں اور جھلک گئیں۔ مجھے اس کا یہ انداز بہت بھلا لگا۔ عاصم کہنے لگے کہ یہ پٹھان قوم سے تعلق رکھتا ہے، آج صبح میں گھر سے ناشتے کے بغیر نکل گیا تھا۔ میں نے سوچا کیوں نہ آج ڈھابے پر ہی کھانا کھاؤں۔ وہاں میری ملاقات بلال سے ہوئی۔ جب وہ مجھ سے بہت خوشدلی سے ملا، مجھے اس کا یہ خوشنما اخلاق بہت پسند آیا اور زیادہ تنخواہ کی پیشکش کر کے میں اسے اپنے ساتھ لے آیا ہوں۔ یہ تمہاری ہر طرح سے مدد کرے گا اور تمہارا چھوٹے بھائیوں کی طرح خیال رکھے گا، ہے نا بلال؟ انہوں نے بلال کی طرف تصدیقی نظروں سے دیکھا تو وہ جی ہاں میں سر ہلانے لگا۔ خیر میں بھی مطمئن تھی کہ اگر نوکروں کی فوج سے جان چھوٹی، ایک ہی ملازم گھر کے سارے کام کر دے گا تو آسانی ہوگی، مجھے بھی زیادہ کھپنا نہیں پڑے گا۔ بلال نے واقعی مجھے بہت آرام پہنچایا۔ وہ سارے کام عورتوں سے بھی زیادہ نفاست سے کرتا اور کوئی پھالتو بات نہ کرتا۔ اب میں بہت پرسکون ہو گئی تھی۔ بلال سے مجھے ہمدردی سی ہو گئی تھی۔ وہ مجھے واقعی چھوٹے بھائیوں کی طرح لگتا۔ وہ بھی مجھے بازی کہتا تو احساس ہوتا کہ بلال کے دل میں میرے لیے کتنی عزت ہے۔ ایک دن جب میں صبح اٹھی تو بلال اپنے کمرے میں نہیں تھا۔ مجھے فکر ہوئی کہ نہ جانے کہاں چلا گیا ہے۔ باہر جا کر دیکھا تو لان میں بیٹھا رو رہا تھا۔ اس کے آنسو دیکھ کر میں سمجھ گئی کہ ضرور اسے کوئی نہ کوئی پریشانی پیش آئی ہوگی، ورنہ وہ اس طرح نہ روتا۔ وہ تو ہر وقت اچھا خاصا چوبند رہنے والا لڑکا تھا۔ خیر میں بلال کے پاس گئی تو وہ شرمندہ ہو کر اپنے آنسو پونچھنے لگا، جیسے وہ مجھے اپنی پریشانی سے آگاہ نہ کرنا چاہتا ہو۔ میں نے اسے لاکھ پوچھا مگر اس نے مجھے کوئی جواب نہ دیا۔ اس کی مالی پریشانی کا خیال کرتے ہوئے میں نے اسے کچھ پیسے تھما دیے مگر اس نے لینے سے انکار کر دیا۔ اتنے میں عاصم کا فون آ گیا۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ آج ہمارے گھر کچھ مہمان آئیں گے۔ بلال سے تم کھانا بنوا لینا اور خود گولڈن ساڑی پہن کر تیار ہو جانا۔ تم بات چیت کرو گی تو مہمانوں کا دل لگا رہے گا۔ ان کے دوستوں کا سن کر ہی مجھے تو گھبراہٹ ہونے لگی۔ جاوید صاحب کے سامنے ٹکنا میرے بس کی بات نہیں تھی۔ ان کی غلیظ نظریں اس دن بھی میرے ارد گرد گھوم رہی تھیں، جسے میں نے شدت سے محسوس کیا تھا۔ خیر میں شام کو عاصم کے کہنے کے مطابق تیار ہو گئی۔ قریباً رات کے 8 بجے عاصم اپنے مہمانوں کو لے کر گھر آ گئے۔ پھر وہی ہوا جس کا مجھے ڈر تھا۔ عاصم کے ساتھ آنے والا مہمان کوئی اور نہیں بلکہ صرف جاوید صاحب تھے، جنہیں دیکھ کر ہی میری تیوری پر بل پڑ جاتے تھے۔ میرا دل تو نہ چاہتا تھا کہ ان سے بات بھی کروں، مگر مجبوراً مجھے ان سے گفتگو کرنا پڑی۔ میں اور عاصم جاوید صاحب کے ساتھ ڈرائنگ روم میں بیٹھے تھے۔ جاوید صاحب کے بیٹھنے کا انداز خیسا نامناسب تھا، مگر انہیں کوئی پرواہ نہیں تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد عاصم کا موبائل بجنے لگا۔ وہ فون کان سے لگا کر کمرے سے باہر نکل گئے۔ پیچھے کمرے میں اور جاوید صاحب رہ گئے۔ جاوید صاحب مجھ سے کھل کر باتیں کرنے لگے۔ مجھے ان کا یہ انداز پسند نہ آیا۔
وہ اتنی لہک لہک کر باتیں کرتے کہ میرا جواب دینے کو دل نہ کرتا۔ 5 منٹ ہو گئے جب عاصم واپس نہ آئے تو میں اٹھ کر کمرے سے جانے لگی۔ مجھے جاوید صاحب کے ساتھ بیٹھنا بالکل اچھا نہیں لگ رہا تھا، مگر اس سے پہلے کہ میں اٹھ کر کھڑی ہوتی، جاوید صاحب نے میری کلائی پکڑ لی۔ ان کی اس حرکت پر میں تو سکتے میں آ گئی۔ جی میں آیا ان کے چہرے پر تھوک دوں، مگر پھر باز رہی۔ میں نے شائستگی سے کہا، جاوید صاحب، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ میرے شوہر کے دوست ہیں، اسی لیے قابل عزت ہیں۔ اگر آپ نے یہ بدتمیزی بند نہ کی تو میں بھی بدتمیزی پر اتر آؤں گی۔ میری اس بات پر جیسے انہیں کوئی فرق ہی نہ پڑا ہو، اطمینان سے کھڑے مجھے گھورتے رہے۔ میں نے ہاتھ چھڑانا چاہا تو وہ مزید آگے بڑھنے لگے۔ غصے سے میرا چہرہ لال ہو گیا۔ میں نے ٹیبل پر پڑا گلدان اٹھایا اور جاوید صاحب کے بالوں بھرے سر پر مار دیا۔ تکلیف سے وہ چیخ اٹھے۔ ان کی چیخیں سن کر میرے شوہر بھی کمرے کے اندر آ گئے۔ جاوید صاحب درد سے بلبلا رہے تھے، جبکہ میرے شوہر کا غصے سے برا حال تھا۔ بجائے اس کے کہ جاوید صاحب کی کلاس لیتے، انہوں نے مجھے ہی ڈانٹنا شروع کر دیا۔ کہنے لگے، ابھی اور اسی وقت ان سے معافی مانگو۔ میں نے معافی تو نہ مانگی، بلکہ جاوید صاحب کی طرف دیکھتے ہوئے فرش پر تھوک دیا اور کہا کہ اگر جاوید صاحب اس پورے ملک کے بادشاہ بھی ہوں تو میں ان سے معافی نہیں مانگوں گی، البتہ انہیں مجھ سے معافی ضرور مانگنی چاہیے۔ میری اس بات پر عاصم نے غصے سے مجھے دیکھا اور بولے، اگر تم نے جاوید صاحب سے معافی نہ مانگی تو میں تمہیں کھڑے کھڑے طلاق دے دوں گا۔ ان کے اس انکشاف پر میں حیران رہ گئی۔ کیا کوئی شخص اپنے دوست کی خاطر اپنی بیوی کو طلاق دے سکتا ہے؟ میں بھی ضد پر اڑ گئی۔ جاوید صاحب سے معافی مانگنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ مجھے یوں کھڑا دیکھ کر عاصم الٹی گنتی گننے لگے۔ ان کا خیال تھا کہ میں جاوید صاحب کے پاؤں پڑ جاؤں گی، مگر میرے بس سے باہر تھا، اور پھر ایک کی گنتی گنتے ہی عاصم نے طلاق کے 3 لفظ بول کر مجھے ہمیشہ کے لیے آزاد کر دیا۔ میں پھٹی پھٹی نگاہوں سے انہیں دیکھنے لگی۔ یقین نہ آتا تھا کہ اتنی محبت کرنے والا شخص مجھے اس قدر بے مول کر دے گا۔ جاوید صاحب کے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ ناچنے لگی۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے ہمارے گھر سے چلے گئے۔ میرے شوہر ان کے پیچھے پیچھے گئے اور میری روئی کی معافی مانگنے لگے۔ تھوڑی دیر بعد عاصم گھر کے اندر واپس آئے تو ان کے چہرے کے تاثرات ایسے تھے جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو، مگر میرے تو دل کی دنیا بدل چکی تھی۔ میں نے اپنے کمرے میں جا کر پیکنگ شروع کر دی اور اسی وقت گھر سے نکلنے لگی کہ عاصم نے مجھے کمرے میں بند کر دیا۔ میں نے دروازہ بھڑبڑایا مگر انہوں نے نہ کھولا۔ تھوڑی دیر بعد وہ اندر آئے تو بولے، کیا ہوا جو غصے میں نے 3 لفظ کہہ دیے؟ کیا ہماری برسوں کی محبت 3 لفظوں کی محتاج ہے؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کیوں دیسی لڑکیوں کی طرح بہک رہی ہو؟ جو کچھ ہوا اسے بھول جاؤ، اور خبردار جو گھر سے باہر قدم رکھنے کی جرت کی، میں تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گا۔ ویسے بھی دروازے پر تالا ہوگا، تمہیں باہر جانے کی ضرورت بھی نہیں اور اجازت بھی نہیں۔ جب تک میں نہ کہوں تم کہیں نہیں جاؤ گی۔ اس سارے ہنگامے کی خبر یقیناً بلال کو بھی ہو چکی تھی۔ کمرے میں پڑی گلدان کی گرچیاں اٹھانے میں نے اسے بلایا تھا۔ اب جب کہ عاصم نے مجھے قید کر دیا تھا تو میں بلال کے رحم و کرم پر تھی۔ میرے شوہر نے اسے سختی سے سمجھا دیا کہ مجھ سے کوئی بات نہ کرے اور جو ان کا حکم ہو بلا چوں وہ چراں بجا لائے۔ اگلے دن عاصم گھر سے چلے گئے۔ ان کی ہدایت کے مطابق بلال مجھے کھانا دینے آیا۔ میں اپنے ہی گھر میں قید تھی اور اپنے نوکر کی محتاج ہو گئی تھی۔ میں نے بلال کو اس کی ماں بہن کا واسطہ دیا۔ پٹھان آدمی تھا، غیرت کے نام پر ہی بغل گیا۔ کہنے لگا، بازی تم فکر نہ کرو، تمہاری عزت کی حفاظت اب میری ذمہ داری ہے، کوئی تمہیں کچھ نہیں کہہ سکے گا۔ تمہارا شوہر اللہ معاف کریں بہت گھٹیا آدمی ہے، ہمارے علاقے میں اول تو ایسا آدمی ہوتا نہیں، اگر کوئی سوچ بھی لے تو اس کی نسلیں ہی ختم کر دی جائے۔ بلال کی جذباتی باتوں سے مجھے اطمینان ہوا کہ وہ اپنے وعدے پر قائم رہے گا۔ تھوڑی دیر بعد بلال واپس میرے پاس آیا اور بولا، باجی میں تمہیں ایک بات بتانا چاہتا ہوں، صبح بتا دیتا مگر یاد نہیں رہا۔ وہ بے غیرت آدمی، اس نے میرے شوہر کی طرف اشارہ کیا، کسی سے فون پر بات کر کے کہہ رہا تھا کہ کل گھر پر پھر کوئی مہمان آئیں گے اور آپ بھی ان سے ملیں گی۔ بلال نے کہا، تمہیں سمجھ گئی،
جاوید صاحب کی میں زد بن چکی تھی۔ انہی اندیشوں اور وسوسوں میں ساری رات گزر گئی۔ میں نے پوری رات روتے ہوئے گزاری اور اللہ سے اپنی عزت کی حفاظت کی دعا مانگی۔ اگلے دن بلال میرے پاس آیا۔ اس کی سانس پھولی ہوئی تھی۔ وہ کافی جلدی میں لگ رہا تھا۔ دروازہ کھول کر کمرے کے اندر آ گیا اور بولا، باجی تم اپنا کوئی خوبصورت سا جوڑا مجھے دے دو۔ میں حیرت سے اس کا منہ تکنے لگی۔ کیوں بلال، تمہیں میرے کپڑوں کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ بولا، باجی زیادہ باتیں نہ کرو، میں جو کہتا ہوں وہ کرو۔ میں نے کچھ نہ سمجھتے ہوئے اپنی ایک ساڑی اسے نکال کر دے دی۔ وہ ساڑی لے کر کمرے سے چلا گیا۔ پھر تھوڑی دیر بعد واپس آیا تو میری ہنسی نکل گئی۔ اس نے عجیب غریب انداز سے ساڑی باندھ رکھی تھی۔ اس کی عزت کرنے پر میں نے اس کی ساڑی باندھی۔ اب وہ مکمل عورت لگ رہا تھا۔ سر پر نہ جانے کہاں سے اس نے بالوں کی وگ بھی لگا رکھی تھی۔ بلال، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ کیا تمہارا عورت بننے کا ارادہ ہے؟ میں اپنے سارے دکھ بھول کر اس سے ہنسی مزاح کرنے لگی۔ اس نے مجھ سے میرے کمرے سے نکلنے کا کہا اور مجھے اپنے کمرے میں بٹھا دیا۔ آج گھر میں ایک اور لڑکا بھی موجود تھا جو کاموں میں بلال جیسا ہی معلوم ہوتا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد گھر میں کسی کے قدموں کی آواز آئی۔ ٹک ٹک کرتے چپل میرے کمرے کی جانب گئے تو میرا دل لرز کر رہ گیا۔ مین گیٹ بند ہونے کی آواز آئی اور پھر میرا دروازہ لاک ہونے کی آواز آئی۔ اس کے بعد چیخنے چلانے کی آواز آنے لگی۔ گھر میں بھگدڑ مچ گئی۔ میں گھبرا کر کمرے سے باہر نکلی تو میرے قدم خود بخود اپنے کمرے کی جانب اٹھ گئے۔ وہاں کا منظر ہی کچھ اور تھا۔ جاوید صاحب کا کوٹ اور شرٹ پھٹے ہوئے تھے، جبکہ بلال اور اس جیسا ایک اور لڑکا جاوید صاحب کی درگت بنا رہے تھے۔ جاوید صاحب کی حالت غیر ہو رہی تھی۔ میں نے بلال کو لاکھ منع کرنا چاہا مگر اس پر تو جنون سوار تھا۔ جاوید صاحب جب آدھ مواں ہو گئے تو بلال ٹھنڈا ہو کر ایک طرف بیٹھ گیا۔ میں اس کا منہ تکنے لگی اور دل ہی دل میں حیران بھی ہوئی۔ میرا یہاں رکنا مناسب نہیں تھا۔ بلال نے جاوید صاحب کو کمرے میں باندھ کر ان کے منہ میں پٹی ٹھونسی اور مجھے گاڑی میں بٹھا کر میرے گھر ڈراپ کر کے خود نہ جانے کہاں چلا گیا۔ میں نے اپنے ماں باپ کو ساری کہانی سنائی تو وہ راتوں رات مجھے لے کر اپنے آبائی شہر چلے گئے۔ عاصم کے ہاتھ کافی لمبے تھے۔ اس نے مجھے طلاق تو دے دی تھی مگر اپنا انتقام وہ کسی بھی وقت پورا کر سکتا تھا۔ خیر میری عدت مکمل ہوئی تو میری شادی ہمارے دور پار کے رشتہ داروں میں کر دی گئی۔ آج میں اپنے گھر میں بہت خوش ہوں۔ میرا گھر چھوٹا سہی ہے مگر اس میں خوشیاں ہی خوشیاں ہیں۔ اللہ نے مجھے 2 بیٹوں کی نعمت سے بھی نوازا ہے۔ خدا سے دعا کرتی ہوں کہ عاصم جیسا شوہر کبھی کسی عورت کو نہ ملے۔